ایک ڈاکو، اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں، ڈاکہ مارنے کے لیے جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، رات کے وقت اسے قضائے حاجت کے لیے ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے تسی ایتھے رکو، میں نہ قضائے حاجت کر کے آیا۔ وہ دور جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے، بیٹھتا ہے، کیا دیکھتا ہے ایک کوہ آتا ہے، وہ درخت کے اوپر جا کے تھوڑا سا پانی لیتا ہے، ادھر چھوڑ کے پھر سمندر یا دریا نالی ادھر سے لے کے پھر اس طرح چکر لگاتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کوہ ادھر سے نیچے سے پانی لیتا ہے، تھوڑا سا پانی چونچ کے اندر آتا ہے، پھر ادھر پھینکتا ہے، پھر آتا ہے۔ اس نے قضائے حاجت سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد درخت کے اوپر چڑھا، جا کے دیکھتا ہے وہ جو سوراخ ہوتی ہے وہاں ایک کالے رنگ کا ناگ یعنی سپ، اس کی آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، نبینا ہے۔ یہ کوہ جو ہے پانی اٹھا اٹھا کے اس کوے بنا ناگ کے منہ کے اندر ڈال رہا ہے۔ اس واقعے کے دیکھنے کے بعد اس ڈاکو نے اسی وقت زمین پر آیا، کہتا ہے اللہ مجھے تیری قدرتیں، اللہ تیرے شانیں مجھے سمجھ آ گئی ہیں، اللہ اگر تو اس ناگ نبینے ناگ کو یہاں اللہ پانی پہنچا رہا ہے، رزق پہنچا رہا ہے، اے اللہ میں تو انسان ہوں، میں افضل المخلوقات ہوں، اے اللہ تو مجھے بھی رزق نہیں پہنچائے گا؟ توبہ کی ہے، اے اللہ میں آئندہ ایسا عمل نہیں کروں گا۔ یہ دیکھے رزق وہ جو ناگ ہے اسے کون پہنچا رہا ہے؟ چونٹی کو کس نے رزق دیا؟ یار ان کا عقیدہ ہے چونٹی ہے، ناگ ہے، ان کا عقیدہ رزق میرا اللہ دیتا ہے۔ آج میں کہوں نہیں مجھے فلاں رزق دیتا ہے، میرا کاروبار میرا کام چلا رہا ہے، میری دکان، یہ آپ اپنے بات ذہن سے نکال دیں۔ اگر یہ ہوگی تو پھر آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ ہلاکت کے اندر ہیں۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے، اگر ایسا ہوا تو پھر آپ گھاٹے کے اندر، نقصان کے اندر ہیں۔ دنیا کی اتنی محبت اپنے دل میں نہ ڈالیں۔ دنیا کی حقیقت اصل کے اندر پتہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت والے دن وہ بندہ جس نے دنیا کے اندر دکھ دیکھے ہی نہیں، کوئی بندہ ہے ایسا جس نے دکھ نہ دیکھے ہو؟ آپ بتائیں کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ چاہے مالدار ہے، چاہے بادشاہ ہے، حکمران ہے، چاہے جتنا مرضی کچھ مل جائے، اسے ضرور دکھ آتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے۔ لیکن حدیث کے اندر اگر اس نے کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں اور وہ بندہ قیامت والے دن ایک غوطہ جہنم کا دیا جائے، اسے باہر نکالا جائے، اسے پوچھا جائے تو وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں نے سکھ دیکھے ہیں کہ نہیں، حالانکہ اس نے ساری زندگی سکھ ہی، اسے دکھ دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ جو غوطہ جہنم کا، وہ ساری دنیا جتنی بھی اس نے سہولیات استعمال کی، ایک غوطے سے دنیا ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بندہ وہ ہے دنیا کے اندر بڑا ہی مشکل وقت آئے لیکن دین کے ساتھ محبت کرتا رہا، نماز کا وقت نماز پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، کاروبار کر رہا ہے، کسی کو دھوکے کے ساتھ جھوٹ بول کے فراڈ کر کے نہیں، زبان کے ساتھ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کیا، دکھ آئے برداشت کیے، لیکن زبان سے اف تک نہیں کیا، اللہ کے شکوے نہیں کیے، نہ شکری نہیں کی۔ اللہ کریم اس بندے کو صرف ایک جنت کا نظارہ کروائیں گے تو اللہ پوچھے گے بتا دنیا میں کیسے رہا تھا؟ کیونکہ اللہ مجھے پتہ ہی نہیں، دکھ سارے بھول جائے گا۔ یہ دنیا کی اصل حقیقت ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ایک نہ دن
ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ چند اللہ کا قرآن کہتا ہے لعبا و لہوا، یہ کھیل تماشا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ والی زندگی قیامت والی زندگی ہے، ہم اس کے لیے